السلام علیکم ناظرین، اردو ٹی وی چینل میں خوش آمدید۔ ویورز، ڈرامہ سیریل لوگ کیا کہیں گے ایپیسوڈ 13 میں آپ دیکھیں گے ہارون تو ہاتھ دھو کر میرب کے پیچھے پڑ چکا ہے۔ اب اس کے لیے وہ جتنی سے جتنی کمینی حرکت اپنا رہا ہے وہ بھی شاید کم ہی ہے اس کے لیے۔ ایسے کمینے لوگ ہوتے ہیں جو شرافت کا لبادہ اوڑے ہوتے ہیں، ظاہر تو ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ان سے شریف انسان کوئی اور ہوگا بھی نہیں، مگر ویورز نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس نے کمینگی کی انتہا کر دی۔ اپنے اوباش دوستوں کے ساتھ مل کر پلان بناتا ہے۔ پھر جب میرب شاپنگ سے واپس جا رہی تھی تو تب ہارون کے ہی کہنے پر اس کا ساتھی جان بوجھ کر زور سے بائک سے گزرا، اور اسی وقت جب میرب نے خود کو بچانے کی خاطر پیچھے قدم کیے تو اس وقت ہارون نے اسے سنبھال لیا۔ بظاہر تو اس نے سنبھالا، لیکن یہ اس کی کمینی حرکت تھی، کیونکہ ایسے کمینے اپنی حرکتوں سے کہاں بھلا باز آتے ہیں۔ اب جو بدنامی، جو ذلت سہنی پڑی وہ تو سب میرب کے لیے۔ وہ آخر بھاگتے بھاگتے وہاں سے چلی جاتی ہے، بس ہر چڑھتے سورج کے ساتھ میرب کے لیے نئی آزمائش۔ اب اکیلی عورت جائے بھی تو کہاں جائے، یہ معاشرہ اسے جینے کہاں دیتا ہے۔ مگر اس صورتحال کے باوجود بھی میرب اپنے بچوں کی خوشیوں کا اچھے سے خیال رکھتی ہے۔ اس نے دانیہ کے برتھ ڈے سیلیبریٹ کی، جس میں سعد اور کرن اور اس کے بچے بھی شامل ہوئے، اور اسی طرح میرب کا نام نہاد بھائی بھی شرکت کرتا ہے۔ مگر اس رنگ میں بھنگ ڈالنے ہارون کی والدہ آ گئی، جو کہ گھر آ کر ان کا سکون برباد کرتی ہے۔ کرن میرب کے حق میں بولی تو ہارون کی والدہ کرن سے کہتی ہیں، تم بھی ہوش کے ناخن رکھو، کہیں نیکی کرنے کے چکر میں اپنے میاں کو ہاتھ سے نہ کھو بیٹھو۔ اور اسی طرح ہارون کی وجہ سے میرب کو پھر سے تذلیل کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہ لگائی ہوئی ساری آگ تو ہارون کی ہی ہے۔ وہ اپنے اوباش دوستوں سے کہتا ہے، بس آخری کیل ٹھوکنا باقی ہے، اس کے بعد میرب صرف میری ہوگی۔ جس کے بعد آپ ویورز دیکھیں گے میرب کے آفس میں میرب کے بھائی کا جاننے والا آیا تو اس کی بہن کو دیکھ کر ہکا بکا ہوا کہ اس کا سوسائٹی میں اتنا بڑا نام ہے، اتنا بڑا بیوروکریٹ ہے، اور اس کی بہن یہاں پر دھکے کھاتے پھر رہی ہے۔ اب ظاہر ہے میرب کو اس حالت میں دیکھ کر لوگوں نے باتیں تو ضرور کرنی ہیں کہ اتنا بے حس اور خود غرض بھائی ہے اس کا، صرف اور صرف اس کو تو خود سے مطلب ہے۔ لوگوں کی یہ ساری باتیں جب اس کے بھائی تک پہنچی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو کر اپنی بہن کو کال کرتا ہے، اسے ہی ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ تو میرب جذباتی ہو کر اپنے بھائی کو کہتی ہے، میں نے لوگوں کی باتیں سننا چھوڑ دی ہیں، اور وہاں اس کی بھابھی ہے کہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ میرب کی دوسری شادی کر دیں۔ اب سال سے میرب کی یہ سارے حالات دیکھے نہیں جا رہے، اس کا بس نہیں چلتا کہ میرب کو ان مشکلات حالات سے نکال باہر کرے۔ اور آخر اس سب کے بعد سعد ایک بہت بڑا فیصلہ لے گا، مگر اس سے پہلے میرب پر ایک اور آزمائش آئے گی۔